الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے درس سے متعلقہ ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو عورتیں رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتی تو کیا ان کو اجر ملتا ہے؟ کیا ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ بہن کے سوال سے مراد یہ لگتا ہے کہ وہ عورتیں جو رمضان کے روزے رکھتی ہیں لیکن ماہواری کی وجہ سے 6 دن کے روزے 7 دن کے روزے رہ جاتے ہیں، تو کیا ان کو بھی یہ ثواب ملے گا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سوال سے مراد یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل وہ اس حدیث کا حصہ ہیں۔ جب وہ 6 روزے 7 روزے جو حیض کی وجہ سے رہ گئے ہیں بعد میں ان کی قضا دے دیں، بعد میں رکھ لیں، تو انشاءاللہ وہ بھی اس حدیث میں داخل ہیں اور یہ ثواب ان کے لیے بھی ہے۔ اور ایسے ہی نفاس، یعنی کہ جن عورتوں نے روزے اس لیے نہیں رکھے کہ ان کے ہاں ولادت ہو چکی تھی، مثال کے طور پہ رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ولادت شروع ہوئی، اب پورا مہینہ وہ روزے نہیں رکھ سکیں۔ جس عورت کے ہاں ولادت ہو کتنے دن روزے نہیں رکھے گی؟ کتنے دن وہ نماز نہیں پڑھے گی؟ جی جواب ہمیشہ یہی آتا ہے کہ 40، اور یہ جواب غلط ہے۔ یہ جواب کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ جواب مشہور ضرور ہے لیکن غلط ہے۔ اصل میں تھوڑی سی اس میں باریکی ہے۔ عورت جس کے ہاں ولادت ہوئی ہے جب اس کا خون ختم ہو جائے گا وہ نماز شروع کر دے گی، چاہے ولادت کے 5 دن کے بعد ختم ہو، چاہے ولادت کے 10 دن کے بعد، چاہے 15 دنوں کے بعد، چاہے 25 دنوں کے بعد۔ 40 دن آخری مدت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کے ہاں ولادت ہوئی، خون جاری ہے اور 40 دن ہو گئے، اب بھی جاری ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ 40 دن ہو چکے ہیں، خون اب بھی جاری ہے، غسل کرو اور نمازیں شروع کرو۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھو، کیونکہ 40 دن سے زیادہ انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو تمہارا خون آ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے فاسد خون۔ کون سا خون؟ فاسد خون، جیسے استحاضہ کا خون ہوتا ہے جو حیض کے علاوہ ہوتا ہے۔ ایک عورت کو 7 دن خون آتا ہے حیض کا، لیکن کسی مہینے 7 دن کے علاوہ مزید 10 دن آ گیا خون، مزید 5 دن آ گیا، اور یہ جو 5 دن 10 دن کا خون ہے یہ حیض کے خون کے علاوہ ہے۔ حیض کے خون کی علامت کیا ہوتی ہے؟ حیض کا خون جو ہوگا وہ سیاہی مائل ہوگا، کچھ موٹا سا ہوگا، بدبودار ہوگا۔ استحاضہ کا خون جو ہوگا وہ سیاہی مائل نہیں ہوگا اور وہ باریک ہوگا، وہ اتنا موٹا نہیں ہوگا۔ تو استحاضہ کا خون جب عورت کو آ رہا ہو تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تب استنجا وغیرہ کرے، خون کو صاف کرے، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ تو یہی صورتحال ہوگی اس عورت کی جس کو ولادت کا خون آ رہا ہے۔ ولادت کے خون کا نام کیا ہے؟ نفاس۔ کیا نام ہے؟ یہ دہرائیں کیونکہ اپنی بیویوں کے مفتی آپ ہیں۔ اپنی بیوی کو فتویٰ گھر جا کے کس نے دینا؟ آپ نہیں دینا ہے۔ تو علماء کرام نفاس کا لفظ بول دیتے ہیں، تفصیل کئی دفعہ نہیں بتاتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ نام یاد کریں۔ ولادت کے خون کا نام کیا ہے؟ نفاس۔ تو نفاس کا خون اگر 40 دن تک بھی ختم نہیں ہو رہا تو عورت غسل کرے گی اور اس کے بعد جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا استنجا کرے گی، خون کو صاف کرے گی اور نمازیں پڑھے گی۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں نفاس کا خون جاری ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عورت کیا ہے؟ مجبور ہے، وہ روزے رکھنا چاہتی ہے، اس کا دل کر رہا ہے، لیکن
اس کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ جب بعد میں روزے رکھے گی تو انشاءاللہ اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے، دھیان سے سنیے گا یہ حدیث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی صحت کی حالت میں اور حضر کی حالت میں، حضر سمجھتے ہیں نا، سفر کے الٹ کیا ہے حضر؟ ابھی آپ دبئی کے رہنے والے ہیں تو ابھی آپ کا حضر ہے، جب آپ دبئی سے باہر نکلیں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ سفر ہوگا۔ تو جو آدمی صحت کی حالت میں، حضر کی حالت میں کوئی عمل کرتا ہے، نیکی کا عمل، اور پھر سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، حالانکہ اب وہ عمل نہیں کر رہا پھر بھی اجر ملتا ہے اس کو۔ حضر کی حالت میں آپ پڑھتے ہیں ظہر کی 4 رکعتیں، سفر کی حالت میں آپ پڑھ رہے ہیں 2 رکعتیں، تو آپ کو ثواب 4 رکعتوں کا ملے گا۔ صحت کی حالت میں آپ تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے رہے اور اب 5 دن سے آپ بیمار ہیں، آپ سے نہیں پڑھی جا رہی، تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ان 5 دنوں میں بھی آپ کو وہی اجر ملے گا جو پہلے ملتا تھا۔ تو اس حدیث کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ نفاس کی وجہ سے ایک عورت رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ پا رہی، لیکن اس کا دل چاہتا ہے، خوش نہیں ہے۔ ایک عورت ہے جو خوش ہے، واہ جی واہ بچ گئی میں تو، نہیں 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 نہیں، وہ عورت جس کو افسوس ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ، اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ، اور میں نفاس میں پھنسی ہوئی ہوں، پریشان ہے بیچاری۔ تو یہ عورت جب بعد میں روزے رکھ لے گی تو انشاءاللہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو رمضان کے مہینے میں ہے۔ آپ نے کہا کہ بخاری کی حدیث میں کوئی ضعیف راوی ملتے بھی ہیں تو دوسری جگہ صحیح ہونے کی تائید ملتی ہے، تو کیا بخاری شریف میں ساری احادیث صحیح ہیں؟ جی ہاں، بخاری شریف کی وہ احادیث جو امام بخاری کے اصولوں کے مطابق ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ کیا مطلب اصولوں کے مطابق ہیں؟ بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بتایا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ ہاں جی بالکل، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ تو امام بخاری کا مقصد کیا تھا بخاری شریف میں؟ وہ احادیث جمع کرنا جو سند کے ساتھ ہوں، متصل ہوں، وہ احادیث امام بخاری جمع کرنا چاہتے تھے۔ لیکن امام بخاری کئی دفعہ اضافی فائدہ دینے کے لیے، کیا دینے کے لیے؟ اضافی فائدہ دینے کے لیے باب باندھتے ہیں، تو باب باندھتے ہوئے وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں چند اقوال بیان کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کا کبھی کوئی قول بیان کر دیتے ہیں سند کے بغیر یا آدھی سند کے ساتھ، جس کو معلق کہتے ہیں۔ تو یہ معلقات جو ہوتی ہیں ان میں کئی دفعہ کوئی قول آپ کو ضعیف مل سکتا ہے، کوئی روایت ضعیف مل سکتی ہے، لیکن یہ وہ جو حدیث نمبر ہوتے ہیں نا باقاعدہ، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، اس سے پہلے ہوگا، یہ باب کے ساتھ ہوگا، جبکہ امام بخاری عنوان قائم کر رہے ہوں گے۔ تو وہ بھی جو معلقات ہیں وہ بھی اکثر صحیح ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ کوئی ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن جو احادیث امام بخاری نے بیان کرنا تھی سند کے ساتھ، ان میں کوئی ایسی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جو ضعیف ہو، وہ سب احادیث صحیح ہیں، یعنی کہ ان کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یا راوی کی طرف بالکل درست ہے۔ نسبت درست ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کچھ وضاحت کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جناب میمونہ سے شادی کی تھی، کس سے شادی کی تھی؟ جناب میمونہ سے، ام المومنین میمونہ سے جب آپ نے شادی کی تھی تب آپ احرام کی حالت میں تھے۔ کس حالت میں تھے؟ احرام کی حالت میں تھے۔ لیکن خود جناب میمونہ کیا کہتی ہیں، اور ابو رافع جو اس شادی میں قاصد تھے، پیغام لے کر آ رہے تھے، جا رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب شادی کی آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے بلکہ حلال تھے، احرام کی حالت میں بولیے نہیں تھے۔ اب دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اب امام بخاری عبداللہ بن عباس کی روایت بھی لے کر آئے ہیں۔ اب صحیح بات کیا ہے کہ آپ احرام کی حالت میں تھے کہ آپ حلال تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ آپ حلال تھے، احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ اچھا، آپ کو سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ امام بخاری تو وہ حدیث بھی لے کر آئے ہیں جس میں عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ تو جواب یہ ہے کہ امام بخاری عبداللہ بن عباس کا موقف لے کر آئے ہیں، اور وہ بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری لے کر آئے کہ عبداللہ بن عباس نے واقعی یہ کہا ہے۔ اب عبداللہ بن عباس کو غلطی لگی ہے تو یہ عبداللہ بن عباس کا مسئلہ، امام بخاری کا مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرے بھائی سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ یعنی کہ امام عبداللہ بن عباس نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول احرام کی حالت میں تھے تو یہ عبداللہ بن عباس کی غلط فہمی ہے۔ امام بخاری عبداللہ بن عباس کا موقف جو لے کر آئے ہیں بالکل صحیح لے کر آئے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کو غلطی لگ گئی ہے۔ اب دو روایتیں تھیں تو علماء کرام نے بتا دیا ہے کہ یہاں پہ موقف جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کا صحیح نہیں ہے بلکہ جناب میمونہ کا صحیح ہے، کیونکہ جن کی شادی ہوئی ہے وہ بہتر جانتی ہیں، جن کی شادی ہوئی ہے وہ کیا ہیں، وہ بہتر جانتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو اس طرح تو پھر اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کو غلطی لگ جاتی ہے پھر تو۔ جی ہاں، غلطی لگ جاتی ہے، لیکن جب غلطی لگتی ہے تو اللہ کسی اور صحابی کو کھڑا کر دیتے ہیں جو بتا دیتا ہے کہ غلطی لگ گئی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابی غلطی کریں اور وہ غلطی چھپی رہ جائے، دین کا حصہ بن جائے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عبداللہ بن عمر کو لے لیں آپ، کس کو لے لیں؟ عبداللہ بن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رجب میں عمرے کیے۔ آپ نے عمرہ کب کیا؟ رجب میں۔ تو جناب عائشہ نے بیان کر دیا نہیں، رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ بالکل یہ عبداللہ بن عمر کو غلطی لگی ہے۔ کس کو غلطی لگی ہے؟ ہاں، تو یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر کہیں رجب میں آپ نے عمرہ کیا اور خاموشی رہے اور وہ دین کا حصہ بن جائے۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو فوراً دوسرے صحابی کھڑے ہو کے بتا دیں گے نہیں ان کو غلطی لگ گئی ہے۔ اچھا، اب امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رجب میں عمرہ کیا، تو اس میں امام بخاری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ امام بخاری عبداللہ بن عمر کا موقف بیان کر رہے ہیں اور بالکل صحیح بیان کیا کہ واقعی عبداللہ بن عمر نے کہا ہے۔ اب غلطی لگی ہے امام بخاری کو، نہیں کس کو؟ عبداللہ بن عمر کو۔ ہاں یہی کہہ رہے ہیں نا، سندن ٹھیک، سب کچھ ٹھیک۔ اچھا، لیکن امام بخاری، امام مسلم وغیرہ ساتھ ہی وہ بھی روایت لے کر آتے ہیں کہ جناب عائشہ نے بیان کر دیا کہ ان کو غلطی لگی ہے، تو مسئلہ حل ہو گیا ادھر ہی۔ ابھی دیکھیں آپ زبانی ایک تو سوال کر رہے ہیں، زبانی سوال ان کی طرف سے منع ہے، زبانی سوال انتظامیہ کی طرف سے منع ہے۔ کہتے ہیں صرف ایک روایت کو نہیں، انہوں نے بیان کیا سب کچھ تاکہ حقیقت حال سامنے آ جائے، تاکہ دوسرا پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آئے، دوسرا موقف بھی آپ کے سامنے آئے، اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ ایسا نے واضح کر دیا تھا کہ ان کو غلطی لگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ صحیح حدیث سامنے آ گئی۔ یہ سوال ہے، دل میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر قرآن شب میں نازل ہوا ہے، شب قدر میں، تو لیلۃ القدر تو گھومتی رہتی ہے، پھر یہ کون سی روایت میں رات میں نازل ہوا ہے جبکہ یہ رات فکس نہیں ہے؟ سمجھیں سوال؟ سمجھیں؟ شب قدر کبھی کون سی رات ہوتی ہے؟ 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ تو فکس نہیں ہے بھائی، فکس نہیں ہے، لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس رات جو شب قدر تھی اس میں نازل ہوا۔ جس سال قرآن پاک اور قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا، اس کے دو مطلب ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا۔ کیا مطلب؟ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ پورے کا پورا شب قدر میں نازل ہوا، پھر وہاں سے 23 سالوں میں وقفے سے نازل ہوتا رہا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز جب پہلی وحی آئی تھی وہ شب قدر میں آئی تھی۔ اب صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ دونوں کو جمع کریں آپ، کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جب پورے کا پورا قرآن پاک نازل ہوا تو وہ بھی شب قدر تھی، اور جب پہلی وحی زمین پہ نازل ہوئی تو وہ بھی شب قدر تھی۔ یہ سوال ہے جی، عربی میں سوال ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم روزوں اور قیام کے ساتھ پہ استقامت کیسے اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان میں تو ہمارا جو دوام تھا، دوام تو سمجھتے ہیں نا آپ، دبئی والے سمجھتے ہیں دوام، ڈیوٹی ٹائم، تو ہمارا جو دوام تھا وہ تو رمضان میں عبادت کی وجہ سے تبدیل ہو چکا تھا، لیکن رمضان کے بعد تو اب دوام وہی ہوگا جو رمضان سے پہلے ہوگا، تو عبادت میں کمی کوتاہی آئے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ انسان بشر ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ رمضان کے بعد بالکل ویسے رہیں جیسے رمضان میں تھے، فرق تو پڑتا ہے، لیکن یہ کہ بالکل آپ مسجد کو بھول جائیں، بالکل قرآن کو بھول جائیں، بالکل روزوں کو بھول جائیں، بالکل تہجد کو بھول جائیں، یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان میں رات کے قیام پہ 2 گھنٹے لگاتے تھے، 1.5 گھنٹے لگاتے تھے، چلیں آپ گھنٹہ لگا لیں، آدھا گھنٹہ لگا لیں، لیکن تہجد بہرحال کچھ نہ کچھ آپ اس کے اوپر کاربند رہیں۔ رمضان میں 30 کے 30 دن روزے آپ نے رکھے، تو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں، سوموار کا روزہ رکھیں، جمعرات کا رکھیں، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو یعنی کہ رمضان کے بعد بالکل مسجدوں کو بھول جانا، رب کو بھول جانا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کتنے برے ہیں وہ لوگ جو رمضان میں رب کو جانتے ہیں اور رمضان کے بعد رب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھائی نے ایک اچھا کہیں پہ لکھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا رمضان گزر گیا ہے، رمضان کے بعد بھی مسجد کھلی رہے گی، رمضان کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہیں گی، بند نہیں ہوں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ قیام لیل کے لفظ کون سے عمل کے لیے خاص ہے؟ قیام لیل کا نام لیں تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ رات کے نوافل ہیں۔ وہ رات کے کیا ہیں؟ نوافل ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے جو قیام لیل کے لفظ میں داخل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات کو اذکار کرنا، تلاوت کرنا، دیگر عبادات کرنا، انشاءاللہ وہ بھی قیام لیل میں داخل ہیں۔ یہ سوال ہے، امام بخاری کی حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی چند احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، اس بات کی وضاحت کر دیں۔ جی گزارش یہ ہے کہ میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو کہ کچھ علماء کرام نے بخاری شریف کی چند روایات پہ اعتراض کیا، پہلے بھی کیا، لیکن حق بات کیا تھی؟ حق ان کے ساتھ، حق کس کے ساتھ تھا؟ امام بخاری کے ساتھ تھا۔ اعتراض ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اعتراض تو ہوا لیکن حق امام بخاری کے ساتھ تھا، اور جو اعتراض ہوئے میں بتا چکا ہوں آپ کو، وہ فنی قسم کے اعتراضات ہیں، جیسے کہ وہ حدیث ہمارے ساتھ گزری ہے آج کہ ایک حدیث کی 2 سندیں ہیں امام بخاری کے پاس، ایک سند کے اوپر اعتراض ہو گیا لیکن دوسری کے اوپر اعتراض نہیں ہے، اور حدیث اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے، اس کے ساتھ بھی حدیث تو صحیح ہے، نتیجہ تو کیا نکلے گا؟ کیوں جی نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بات انہوں نے آپ کو بتائی، یہ ابو یوشا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بات آپ کو ابو محمد بھائی نے بتائی۔ اب ابو یوشا بھائی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ضعیف راوی ہیں، یہ کیا ہیں؟ ضعیف راوی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ابو محمد بھائی بھی تو بتا رہے ہیں نا۔ یہ مثال کے طور پہ کہا ہے، یہ نہیں کہ ابو یوشا ضعیف راوی ہے، مطلب یہ کہ مثال کے طور تک کہ آپ سمجھ جائیں بات کو، ایک ہی بات دو راوی بتا رہے ہیں، تو امام بخاری ایک ہی حدیث کو اس راوی سے بھی روایت کر رہے ہیں، اس راوی سے بھی، ایک راوی ضعیف ہے، دوسرا راوی صحیح ہے، تو حدیث صحیح ہے، اور امام بخاری پھر اس سند کو کیوں لے کر آئے؟
اس کو تقویت دینے کے لیے کہ صحیح سند بھی بیان کر دی، جس میں تھوڑا سا اعتراض کیا گیا تھا وہ بھی بیان کر دی، حدیث صحیح ہے برحال۔ تو امام بخاری کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بخاری شریف کی احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ ہاں، فلنی سے مراد ابو احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ دھیان سے، کہ فلنی سے مراد یہ کہیں وہ نہ سمجھ لیں جو مذاق جس کو کہتے ہیں۔ فلنی سے مراد کیا ہے؟ ہاں، تکنیکی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، جیسے مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ اب یہی ہے کہ جی آپ نے وہ سند کیوں لی ہے، اس میں ایک راوی ضعیف ہے، تو یہ ایک تکنیکی اعتراض ہے، اور حدیث کی صحیح یا ضعیف ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے حدیث کے صحت کے اوپر فرق نہیں پڑے گا۔ یا پہلے بھی آپ کو دورے میں ایک دفعہ بتایا تھا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی ہے، اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ضعیف کہا گیا ہوتا ہے، لیکن وہ ضعیف کہا گیا ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ راوی فلاں راوی سے حدیث لے تو وہ اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ تو امام بخاری اس کی وہ حدیث لے کر آتے ہیں جو فلاں راوی سے ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ صحیح ہوتی ہے۔ کوئی دعا خاص ہو جو ایمان کو بڑھانے کے لیے کی جائے، اور کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ یا اللہ میرا ایمان مجھ سے نہ لینا، اور یا اللہ اگر میرا ایمان کم یا ختم ہو گیا ہے تو اس سے مجھے لوٹا دے واپس؟ جی آپ یہ دعا کریں، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ میرے ایمان میں اضافہ کر دے، میرے یقین میں، اور دین کی جو میری سمجھ بوجھ ہے، بصیرت ہے، اس میں اضافہ کر دے۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کہ یا اللہ میرا ایمان مجھ سے واپس نہ لینا، صحیح دعا ہے، آپ کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو یہ الفاظ بھی کافی ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ یا اللہ تو نے مجھے ہدایت دی ہے، ایمان دیا ہے، اب میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم و دائم رکھنا۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہ کہ میرا ایمان کم یا ختم ہو گیا تو اسے مجھے لوٹا دے، کوئی حرج نہیں ان الفاظ میں انشاءاللہ، لیکن آپ وہی الفاظ کہہ لیں جو عبداللہ ابن مسعود کے ہیں، اللہم زدنا ایمانا، اے اللہ میرے ایمان میں اضافہ فرما، تو انشاءاللہ وہ مناسب الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی حدیث اور قرآن کے دروس میں حاضر ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، استقامت دے کہ ہم ان معاملات میں ڈٹے رہیں اور پیچھے نہ ہٹیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی ایسے ہی تربیت کریں۔ جو بھائی ان پروگرام کے انعقاد میں محنت کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو اور حکومت کے ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو ایسے پروگرام کی اجازت دیتے ہیں، اس کے لیے تصریح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید خیر کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو خیر کے کام کر رہے ہیں وہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ دائرۃ الشؤون اسلامیہ جو یہاں کی دبئی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔